بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، آج پاکستانی پارلیمنٹ میں شدید ترین ہنگامہ آرائی ہوئی۔ اپوزیشن اور حکومت کے ارکان نے ایک دوسرے پر جملے بھی کسے، گالیاں بھی نکالیں، ایک دوسرے پر حملے بھی کیے۔ شدید ترین ہلڑ بازی ہوئی قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر، اور پاکستانی میڈیا اور کچھ ہمارے جو صحافی دوست ہیں اسے شاید پاکستانی تاریخ کی جو ہے وہ سب سے بڑی اور شدید ترین جو ہے وہ ہلڑ بازی قرار دے رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ماضی میں جو ہے وہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس حوالے سے کچھ اہم ترین جو ہے وہ تاریخی انکشافات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کو یہ بتائیں گے کہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ سب سے پہلے گالی دینے کی روایت کا جو آغاز ہے وہ کس نے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا سب سے بڑا غنڈہ جماعت جو ہے وہ کون سی ہے۔ ثبوت آپ خود دیکھیں گے اور آپ خود فیصلہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کی نوجوان نسل جو کہ ایک بڑی تعداد میں ہے، پاکستان میں 30 برس سے کم عمر کے نوجوانوں کی تعداد تقریباً 25% سے زائد ہے، اور ایسے نوجوانوں نے آج یہ منظر دیکھا سوشل میڈیا جو کہ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں ٹویٹر کے اوپر یا دوسرے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں، وہاں پر انہوں نے کچھ اد چلی کٹی پھٹی ایڈٹ کی ہوئی فوٹیجز جو ہیں وہ انہوں نے دیکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ہمارے یوٹیوبرز دوست بھائی صحافی حضرات جو قومی اسمبلی کے اجلاس میں موجود تھے، وہ بھی اس حوالے سے ویڈیوز میں جو ہے وہ تفصیلات بتائیں گے، آپ کو آنکھوں دیکھا حال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کچھ مخصوص جو ٹی وی چینلز ہیں وہ مخصوص فوٹیجز جو ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں، جس سے کچھ یہ اینگل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ یہ ساری ہنگامہ آرائی کی یا ہنگامہ آرائی کا آغاز کیا۔ پہلی بات تو دوستو یہ سمجھ لیجئے کہ گالی دینا اور پھر گالی کے جواب میں گالی دینا، دونوں ہی جو ہے وہ اس کی کسی صورت حمایت نہیں کی جا سکتی، چاہے آپ کسی عمل کے ذریعے گالی دیں یا چاہے اس کے رد عمل کے نتیجے میں جو ہے کوئی اور آپ کو گالی دے۔ لیکن بہرحال یہ معاملہ ضرور دیکھا جانا چاہیے کہ آغاز جو ہے وہ کہاں سے ہوا تھا، کیونکہ عام طور پہ تمام لوگوں کا جو رسپانس ہے وہ ایک طرح کا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ گالی سن کر برداشت کر لیتے ہیں، کچھ لوگ گالی سن کر برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کچھ لوگ گالی سن کر آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے، کچھ لوگ جو ہے وہ ہم نہ حملہ کریں گے نہ برا بھلا کہیں گے، خاموشی اختیار کر لیں گے، کسی اور موقع کے اوپر آپ کو سمجھا دیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فوری طور پہ اس کا رد عمل دیں گے اور گالی کا جواب گالی سے دیں گے۔ یہ بہرحال مختلف قسم کے ریئیکشن ہیں، اور اسی قسم کے ریئیکشن کا اظہار آج جو ہے وہ علی نواز اعوان نے بھی کیا، جن کے اوپر کچھ سینئر صحافی بڑی تنقید کر رہے ہیں۔ ہم بھی قطعاً ان کے اس عمل کی حمایت نہیں کر سکتے، انہوں نے جو گالیاں دیں، لیکن اس سے پہلے جس قسم کی گالم گلوچ اور الفاظ جو مسلم لیگ نواز کے ارکان کی طرف سے استعمال کیے گئے، جس میں جو ہے وہ شیخ روہیل اصغر بھی شامل ہیں، جس میں علی گوہر بھی شامل ہیں، وہ جو ہے وہ اگر دیکھا جائے سوشل میڈیا کے اوپر وہ فوٹیجز موجود ہیں، تو آپ واضح انداز میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ معاملے کا آغاز کس نے کیا۔ پاکستان تحریک انصاف تو خیر پہلے ہی اس حوالے سے ان کا موقف سامنے آ چکا ہے، اور آج فواد چودھری بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ احترام کریں گے تو احترام کروائیں گے، ہمیں بولنے دیں گے تو آپ بھی بول پائیں گے۔ اور شہباز شریف کی تقریر کے اوپر یقیناً اپوزیشن کے رہنما جب تقریر کر رہے تھے تو حکومتی ارکان نے شور شرابہ کیا، کیونکہ وہ تو بات پہلے ہی سے کر چکے تھے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس دوران گالم گلوچ جو ہے وہ کس نے کیا۔ فوٹیج ایک واضح طور پہ آپ کو نظر آئے گی، کیا بار بار ایسی فوٹیجز کو جو ہے وہ چلایا جائے جس میں مسلم لیگ نون کے ایک صاحب فرما رہے ہیں کہ کتوں بلوں کی سرکار نہیں چلے گی، اور اس کے بعد پھر شیخ روہیل اصغر صاحب کی گالیاں، اور جواب میں پھر جو ہے وہ علی نواز اعوان صاحب کی وہ گالیاں زیادہ آپ کو جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہیں۔ شاید علی نواز اعوان نے یہ سب کچھ کیا۔ کچھ تاریخی حقائق ہیں ہمارے سامنے، پاکستان کرونیکل، ہمیں اس کا مطالعہ جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے دیکھنے سننے والوں کو۔ 3 کتابیں ہیں، ڈکٹیٹر کون، ایس ایم ظفر صاحب کی لکھی ہوئی، اس میں انہوں نے بھٹو صاحب اور نواز شریف کے ادوار کا ذکر کیا ہے، ہماری دستوری تاریخ کہ کیا کچھ ہوتا رہا تاریخ میں پارلیمنٹ کے اندر اور کون کیسے گیا۔ یہ 3 اہم ترین کتابیں ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ان کتابوں کے حوالوں کی جانب میں بڑھوں، آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی پارلیمان کی تاریخ میں ہماری پارلیمنٹ کے اندر ڈپٹی اسپیکر کا قتل بھی ہو چکا ہے۔ جی بالکل، بعض لوگوں کے لیے شاید یہ بات بڑی عجیب و غریب ہو نئی نسل کے لیے، لیکن جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا کچھ پاکستانی پارلیمنٹ میں ہوا شاید پہلے نہیں ہوا، ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج موبائل فوٹیجز کا دور ہے، لوگ اپنے ساتھ موبائل اندر لے کر جاتے ہیں، اس سے فوٹیجز بناتے ہیں، اور فوری طور پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ باہر آ جاتی ہیں۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا کی مہذب ترین اسمبلیوں میں بھی ہاتھا پائی ہوتی ہے، اور پاکستانی تاریخ میں بھی خیر یہ ہوتا رہا، لیکن سب سے افسوسناک واقعہ 21 ستمبر 1958 کو پیش آیا تھا، جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان کی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کو اسمبلی میں ہونے والے ہنگامے کے باعث جان سے ہاتھ دھونا پڑے تھے، اور باقاعدہ جو ہے وہ ان کے اوپر حملہ کیا تھا ارکان نے، اور ان کو شدید زخمی کیا تھا۔ مائکروفون اکھاڑ کر اسپیکر ڈائس پر چڑھ گئے، اپوزیشن ارکان انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ شاہد علی نام تھا ان کا،
شاہد علی پٹواری ان کا پورا نام تھا، اور وہ مشرقی پاکستان کے ڈپٹی اسپیکر تھے، اور اس کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں وہ دم توڑ گئے تھے۔ آگے بڑھیے تو 70 کی دہائی کے اندر یہ کتاب آپ کو بتاتی ہے، آپ اس کا خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو جب اسمبلی میں قانون سازی کرتے تھے تو اس کتاب کے مطابق یا اس دور کے اخبارات کے مطابق ان کا اپوزیشن سے کیا سلوک ہوتا تھا، یہاں تک ہوا کہ باقاعدہ تشدد کر کے اپوزیشن کے رہنماؤں کے اوپر گھسیٹ کر سارجنٹ ایٹ آرمز جو کہ اسمبلی کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کی مدد سے ٹانگوں سے گھسیٹ کر اپوزیشن رہنماؤں کو اسمبلی سے باہر جو ہے وہ پھینک دیا جاتا تھا۔ اور پیپلز پارٹی کے وہ لبرل دانشور طبقہ جو کہ جمہوریت کے بڑے چیمپئن بنتے ہیں، وہ یہ باتیں آپ کو نہیں بتائیں گے، اور ہم بھی اس کی تفصیلیں میں اس طرح سے نہیں جاتے کہ آپ کا وقت ضائع کریں۔ آپ خود اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، ڈکٹیٹر کون، ایس ایم ظفر، تاریخ سے بھی آپ کو، تاریخی کتب سے بھی اور اخبارات سے بھی آپ کو یہ سارا معاملہ پتہ چل سکتا ہے۔ آگے اگر ہم بڑھیں تو 90 کی دہائی کے اندر، 80 کے آخر میں اس کا آغاز باقاعدہ طور پر نون لیگ کو میں پاکستان کے 90% سے زائد مسائل کا ذمہ دار اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت ایک ڈکٹیٹر نے بنائی، اور اس کے بعد اس کے اندر اس کا ڈکٹیٹر پن اپنے عروج کے اوپر تھا، اور اپنے مخالفین کو گالم گلوچ کرنا، ان پر حملے کرنا اس جماعت کا وتیرہ تھا، جو کہ نواز شریف کی سربراہی میں اور شہباز شریف کی سربراہی میں سارا پلان ہوتا تھا اسمبلی کے اندر۔ اسمبلی سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو کیسے انہوں نے جعلی برہنہ تصویریں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو ہیں وہ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے گروائیں۔ اس کے بعد اسمبلی کے اندر بے نظیر بھٹو کو جس قسم کے القابات سے یہ جو ہے وہ ان کے اوپر الزام تراشی کیا کرتے تھے، ان کو نوازا کرتے تھے، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اور یہ ساری چیزیں آپ کو اس کتاب کون کیسے گیا اور ہماری دستوری تاریخ اور پاکستانی کرونیکل کے اندر مل سکتی ہیں۔ تھوڑی سی آپ ریسرچ کریں تو آپ کو جو ہے وہ گوگل کے اوپر مختلف قسم کی خبریں اور ایسے مضامین بھی مل سکتے ہیں۔ آپ خود یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے 90 کی دہائی کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ نواز نے اس سارے عمل کی داغ پہ ڈالی، کس طرح سے وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں پر حملے کیا کرتے تھے، انہیں گالم گلوچ کیا کرتے تھے۔ فوٹیجز ڈیفینیٹلی نہیں سامنے آتی تھی کیونکہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، چیزیں اندر ہی دب جاتی تھی، پی ٹی وی بھی کنٹرول تھا ان کے ہاتھوں میں، اس لیے فوٹیجز باہر نہیں آتی تھی۔ لیکن جو لوگ کور کر رہے ہوتے تھے ان سے سینہ بسینہ یا ان کے قلم کے ذریعے کچھ چیزیں اخبارات تک پہنچتی تھیں، کچھ دب جاتی تھی، کیونکہ اس وقت صحافیوں کے پاس بھی ڈیفینیٹلی موبائل تو ہوتے نہیں تھے، نہ ہی اندر کسی کیمرے کی اجازت تھی۔ اس کے بعد تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ تہمینہ دولتانہ نے کیسے جو ہے وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ ڈائس پر چڑھنے اور چوڑیاں پھینکنے کا ایک عمل مسلم لیگ نواز کی طرف سے شروع کیا۔ خواتین کا جو استعمال ہے مسلم لیگ نواز کی طرف سے، اس کی روایت مسلم لیگ نواز نے ڈالی ہے، اور خواتین کو وہ استعمال بھی کرتے رہے اسمبلی کے اندر، چاہے ان کے جو ہے وہ مقابل صدر غلام اسحاق خان کی تقریر ہو یا فاروق لغاری کی تقریر ہو۔ ان کی تقریر کے دوران جس قسم کا رویہ مسلم لیگ نواز کا آتا رہا وہ ایک پوری پارلیمانی تاریخ ہے۔ مزید اگر آگے بڑھیں تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2023 کی اسمبلی کو جس طرح سے سردار ایاز صادق نے چلایا، اور اس دوران پھر خواجہ آصف کی جانب سے اور دیگر ارکان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ارکان کے لیے جس قسم کے جو ہے وہ الفاظ استعمال کیے جاتے رہے، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ وہ تو یہ جو نوجوان نسل ہے بڑی آسانی کے ساتھ وہ کلپ بھی دیکھ سکتی ہے جس میں خواجہ آصف کی جانب سے جو ہے وہ شیریں مزاری کو ٹریکٹر ٹرالی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا۔ اسی طریقے سے اگر آگے بڑھیں تو 2018 کے انتخابات کے بعد عمران خان جب اسمبلی کے اندر الیکشن جیتے، وزیر اعظم وہ منتخب ہوئے، جب وہ تقریر کرنے کے لیے اٹھے تو ذرائع کے مطابق ان کی تقریر کے اندر اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کے حوالے سے یقین دہانیاں تھیں، لیکن ان کی اس تقریر کے دوران جس قسم کی ہلڑ بازی، گالم گلوچ اور شور شرابہ جو ہے وہ کیا گیا اپوزیشن کی جانب سے، اس کے بعد پھر عمران خان نے بھی ایک فی البدیہہ تقریر کی۔ لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے، چاہے لوگ اس کے اوپر الزامات لگائیں یا کچھ بھی کریں، ہم قطعاً اس کی حمایت نہیں کرتے کہ حکومت بھی جو ہے وہ جواب میں اسی قسم کی بات کرے یا حکومتی ارکان بھی گالم گلوچ کریں۔ یقیناً جو کچھ ہوا برا ہوا، لیکن اس کی ایک پوری تاریخ ہے، اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، وہ آپ سب کے سامنے آنا چاہیے ان کتابوں کے ذریعے۔ پاکستان کرونیکل، ڈکٹیٹر کون، ہماری دستوری تاریخ اور کون کیسے گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اپنا اگر کمپیوٹر موجود ہے، گوگل کے اندر موبائل موجود ہے، اس کے اندر آپ ریسرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آج کی ایون ویڈیوز جو ساری اگر آپ کے پاس پہنچیں ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ انسٹیگیٹ کیسے ہوا۔ ہم ایک مرتبہ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم قطعاً اس بات کی حمایت نہیں کر رہے کہ حکومتی ارکان کی جانب سے اپوزیشن ارکان کو گالیاں نکالی جائیں، لیکن کیا آپ اس بات کی حمایت کر سکتے ہیں کہ اپوزیشن ارکان کی جانب سے حکومتی ارکان کو گالیاں نکالی جائیں؟ ہرگز نہیں۔ ان دونوں طریقہ کار کی حمایت نہیں کی جا سکتی، لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے کہہ دیا ہے کہ اب اسمبلی کے اندر خاموش نہیں بیٹھا جائے گا، اور جس طرح سے بیہیو کرے گی مسلم لیگ نواز اسی طرح کا جواب پاکستان تحریک انصاف دے گی۔ اور ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے، اور مسلم لیگ نواز کو بھی اچھی طرح سے اب اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ جب سے پاکستانی اکانومی کے حوالے سے اچھی خبریں آئی ہیں، جب سے جو ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی یہ حکومت نہ صرف 5 سال پورے کرے گی بلکہ آئندہ
2023 کے الیکشن کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ اہم ترین امکانات ایسے پورے جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کو شدید دھچکا پہنچے گا۔ ان ساری خبروں اور ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد مسلم لیگ نواز بڑی ڈیسپریٹ نظر آتی ہے اور اس کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اسمبلی نہ چل پائے، اس ماحول کو خراب کر دیا جائے یا اس سارے نظام کو لپیٹ دیا جائے۔ تو اس ساری صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کو اپنی پالیسی کو بھی ری وزٹ کرنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کیسے وہ جو ہے وہ اسمبلی کا ماحول بہتر بنا سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تھیں وہ تازہ ترین تفصیلات، ایک بیک گراؤنڈ۔ میں آپ کو آج کی جو باتیں ہیں اس کے اوپر میں نے خود اس لیے زیادہ بات نہیں کی کہ آپ اکثر ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر دیکھ چکے ہیں، کہیں ہمارے یوٹیوب پر دوست بھی اس حوالے سے ویڈیو جو ہے وہ کریں گے، آپ دیکھیں گے اور میڈیا بھی کچھ بتا رہا ہے، لیکن میرا مطمع نظر یہ تھا کہ آپ کے سامنے ایک پوری تاریخ رکھی جائے، آپ کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہی وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کے اندر غنڈہ گردی کی بنیاد رکھی 90 کی دہائی کے اندر، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو بھی اس کے اندر اپنا پورا حصہ جو ہے وہ 70 کی دہائی کے اندر جو ہے وہ ڈالتے رہے۔ اور یہ الزامات قطعاً جھوٹ کا پلندہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی نئی چیز جو ہے وہ آج انٹروڈیوس کرائی، یہ سارا جو ہے وہ ہمارا ماضی ہے۔ ہم ماضی کے بل بوتے پر آج جو کچھ ہوا اس کو جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کر رہے، لیکن صرف اور صرف آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ یہ صرف آج جو کیا گیا ہے اس سے بچیے۔ اس طرح کے تاریخ پاکستان کے پاکستان کی تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ انٹرنیٹ نہ ہونے، سوشل میڈیا نہ ہونے، موبائل نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں اگر نئی جنریشن کے سامنے نہیں آتی تو پرانے دور کے جو صحافی ہیں وہ چیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا لوگ جو ایسے موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ چیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید پہلے ایسا نہیں ہوتا رہا، تو پہلے بھی یہ اس ملک میں ہوتا رہا، ڈپٹی اسپیکر تک قتل ہوئے اور لوگوں کو کس حد تک پیپلز پارٹی نے 70 کی دہائی میں اور 90 کی دہائی میں مسلم لیگ نواز نے گالم گلوچ کا نشانہ بنایا، وہ سب کچھ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نے کے بعد۔